अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप लोग बहुत फ़ायदा उठाएँगे। जैसा आप जानते हैं कि माह रमज़ान शरीफ आ रहा है, सब लोग रोज़े रखेंगे और कुछ लोग नहीं रख पाएँगे। उनको उनकी ये महरूमी से दूर करने के लिए हम कुछ काम करेंगे और कारोबार करेंगे, ऐसा कारोबार करेंगे जिससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़ों के महीनों में काफ़ी मुखय्यर हज़रात, पैसे वाले लोग, फैक्ट्रियों वाले और दूसरे तीसरे जितने भी अमीर लोग हैं, ज़िम्मेदार, वो अपने-अपने इलाके के लोगों के लिए खैरात करते हैं। राशन जो है खुश्क राशन, उसके पैकेजेस बना के वो देते हैं लोगों को और उसके अलावा खाना खिलाते हैं, शाम को अफ्तारी कराते हैं रोज़े की और सुबह जो है सहरी भी करवाते हैं कई लोगों को। तो इन सब कामों में बहुत अल्लाह की मेहरबानी है, रहमत है, इसका बहुत अजर व सवाब है। लेकिन मैं इन कामों के साथ-साथ आपको एक बहुत बढ़िया काम बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको दीनी दुनियावी दोनों तरीकों से बहुत फ़ायदा होगा। और जो लोग रोज़े नहीं रख सकते, वो रोज़े भी रखेंगे, वो इस महरूमी से बच भी जाएँगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो मुखय्यर हज़रात, पैसे वाले लोग शाम को लोगों को रोज़ा अफ्तारी कराते हैं, रोज़े अफ्तारी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे आ जाते हैं जिनके रोज़े नहीं होते। तो जिनके रोज़े होते हैं वो लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जो जिनके रोज़े होते हैं वो घरों में ही कहीं थोड़ा बहुत एहतमाम कर लेते हैं। तो क्या होता है, फिर आपको तो सवाब मिल जाता है खाना खिलाने का, लेकिन जो रोज़ादार होते हैं उनको उनका हक नहीं पहुंच सकता। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे सफ़ेद पोश होते हैं, खुददार होते हैं, इज़्ज़तदार होते हैं, जो किसी से चीज़ मांग के नहीं खाना चाहते और ना ही लेना चाहते हैं। वो अपनी मेहनत के पैसे से खाना चाहते हैं या चीज़ें लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोज़ी लेकर जाना चाहते हैं। फिर रही बात माह रमज़ान में ये सारा करने का, तो कुछ लोग जो सूखा राशन जो है वो देते हैं, लोगों को बाँटते हैं फ्री। अभी इन दोनों कामों को आप एक जगह यकजा करें और इनका एक नया तरीका निकालते हैं। देखते हैं कि और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले सालों की तरह क्या इस साल भी ज़्यादातर लोग रोज़े रख पाएँगे? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों? आज के दौर में महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो आम लोग आम रूटीन के दिनों में लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं और माह रमज़ान में तो ख़ास एहतमाम होता है, तो उसमें और भी मुश्किल हो जाता है एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए रोज़े रखना या इबादत करना। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, एक अच्छा निज़ाम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस तरह करें, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप उस पे अमल करें, करके देखेंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। वो ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं, शाम को अफ्तारी कराते हैं, तो फ़र्ज़ करें उस पे डेली का 50,000 रुपया खर्चा आता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का लाख भी हो जाता होगा, किसी का 20,000 में हो जाता होगा, जैसे भी है। मिसाल के तौर पे अगर 50,000 आप डेली खर्च कर रहे हैं, वही 50,000 रुपया लें, उसी का आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, वो बाज़ार से खरीदें। खरीद के 5 बंदे जो हैं, 5 बंदे, वो आप ढूँढ लें अपने इलाके के, नौजवान हों, सेहतमंद हों और साथ-साथ इज़्ज़तदार भी हों, ईमानदार भी हों। ये ना हो कि वो आपका सामान लेकर गायब हो जाएँ, ऐसे नहीं होने चाहिए। वो 5 बंदे बेरोज़गार ढूँढ रहे हैं आपने, बेरोज़गार ईमानदार ढूँढ रहे हैं। उन पाँचों बंदों को आपने ले लेना है और उन्हें ये राशन उन्हें दे देना है और डिटेल बता देनी है कि शाम तक आपने इस राशन को जो है ना बेचना है।
اگر آپ نے وہ 50,000 کا سامان لیا ہے تو اس کو آپ نے آدھی قیمت میں بیچنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی چیز 120 روپے کی بک رہی ہے تو آپ لوگوں نے انہیں آرڈر کرنا ہے کہ وہ 60 روپے کی بیچیں گے. جب وہ 60 روپے کی چیز بیچیں گے تو 50,000، مثال دے رہا ہوں، اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے 50,000 کی چیزیں ان کو لے کر دی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ 25,000 لے کر آئیں گے، کما کر لائیں گے. وہ اس طرح کیا ہوگا کہ جو آدھی قیمت پہ جی چیزیں آپ بیچیں گے نا، تو جو سفید پوش لوگ وہ بانٹتی ہوئی چیزیں نہیں لینا چاہتے، خیرات میں کوئی چیزیں نہیں لینا چاہتے، وہ اپنی محنت سے حلال روزی سے جو ہے وہ چیزیں کمانا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ آسانی سے لے لیں گے. اور جو لوگ جنہوں نے اپنے اپنے گوداموں میں سٹور کر کے رکھے ہوئے ہیں رمضان سے پہلے جو جو سامان، وہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگا ہوگا رمضان میں یہ سامان تو ہم مہنگے داموں بیچیں گے اور ہمیں خوب ڈھیر سارا منافع ہوگا. ایسے بھیڑیے جو ہیں، ایسے جو جلاد لوگ ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اس میں سب لوگ ہم جو ہے حصہ لے سکتے ہیں. آگے الیکشن آ رہا ہے، الیکشن میں جو ایم این ایز، ایم پی ایز جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ سپورٹ کریں اور ان چیزوں کی طرف سب کو راغب کریں. جب یہ آپ 50,000 کی چیزیں 25,000 کی بیچیں گے تو ان میں سے وہ 5 جو بندے ہیں ان کو 2,000 روپیہ جو ہے وہ آپ دے دیں. ان کی دیہڑی بن جائے گی، اچھی خاصی دیہڑی بن جائے گی. 2,000 کے حساب سے ان 5 بندوں کا 10,000 روپیہ ہو گیا. 10,000 روپیہ انہیں دے دیں، باقی بچے کا 15,000 روپیہ. 15,000 آپ نے اس میں ڈالنا ہے. مطلب جیسے آپ ڈیلی کا 50,000 کا سامان جو ہے وہ خیرات کر رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں لوگوں کو، وہی اسی روٹین میں آپ نے وہ 15,000 میں 35,000 اور ڈال دینا ہے. وہ 50 کا 50 وہی ہو جائے گا. پھر اس کا سامان لیں اور پھر اگلے دن ان کو دے دیں، وہ پھر آدھی قیمت پہ لوگوں کو بیچیں گے. پھر کافی سارے لوگ اس سے مستفید ہو جائیں گے. جو مفت کھانا کھانے آتے ہیں وہ بھی وہاں سے چیزیں خرید سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. یاد رہے کہ کوئی دکاندار یا اس طرح کا کوئی ذخیرہ اندوز آپ سے وہاں سے کوئی سودا نہ خریدے. یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، سرچ کرنا ہے. اور 5 بندے میں نے اس لیے بتائے ہیں کہ 5 بندے جو ہیں مختلف جگہ پہ سپاٹ لگائیں یا اکٹھے ایک ہی جگہ کھڑے ہو جائیں. وہ اس لیے کہ ایک بندے کا کام نہیں یا 2 بندوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں کافی سارے خیر خواہ بھائی بھی آ جاتے ہیں کہ سامان چرانے والے یا دھیان بٹا کے جو ہے نا خرد برد کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں. ان سے بچانے کے لیے نیک نیتی سے جن لوگوں کا حق ہے ان پر حق ان تک پہنچانے کے لیے آپ لوگ یہ 5 بندے اس لیے لائیں گے. تو پھر اگلے دن اسی طرح ہوگا، پھر اسی طرح 10,000 روپیہ ان کو چلا جائے گا اور اس میں سے 15,000 پھر آپ اس میں ڈالیں گے 35 میں. تو اس طرح جیسے آپ کی روٹین ہوگی مہینے کی، ہر سال آپ ایسا کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو ایک اور آئیڈیا یہ ہے کہ جو لوگ یہ بسوں گاڑیوں والے ویگنوں والے لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کریں، آپ جب عید کے دن ہوتے ہیں 3-4 دن پہلے اور پھر 3-4 دن بعد میں بھی اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں کرائے کی مد کہ وہ عام بندے کی پہنچ سے کافی دور ہو جاتی ہے. جیسے فرض کریں 100 روپیہ اگر کسی جگہ کا کرایہ ہے تو آپ اس کا عید والے دنوں میں 200 یا 300 کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی عید ہے. بھائی عید ہے، سب کے لیے عید ہے، ان کے لیے بھی عید ہے، آپ کے لیے بھی عید ہے. جیسے آپ کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں بوڑھے، اسی طرح ان کے بھی ماں باپ بہن بھائی ہیں، بچے ہیں جو باہر 2-2 3-3 مہینے لگا کے محنت مزدوریاں کر کے آ رہے ہیں، ملوں میں سختیاں جھیل کے راتوں کو جاگ کر کے اوور ٹائم لگا کے سخت سے سخت محنت کر کے آ رہے ہیں. تو آپ آگے جو ہے نا چھرا نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیٹ پھاڑنے کے لیے. تو پلیز
اس دفعہ ٹرانسپورٹر حضرات جو ہیں کمپنیز والے، ان سے میری گزارش ہے وہ بھی اس دفعہ اللہ سے ڈریں. پہلے کافی سال آپ لوگوں نے لوٹ لیا ہے عوام کو، خدا را اس دفعہ جو ہے یہ ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں دن رات کیوں نہیں سنبھل رہے. کافی یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں، کتنے قابل سیاستدان ہیں، آج ان کی سیاست کیوں نہیں چل رہی؟ کیا ہو رہا ہے؟ افراتفری ہو رہی ہے ہر طرف، مہنگائی ہے ہر طرف. کیا وجہ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خود نہیں سدھرتے اور سیاستدانوں کے اوپر سارا کچھ ڈال دیتے ہیں، اور سیاستدان ادھر جا کے کیا کریں؟ یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں. تو اس کے علاوہ جو پولیس والے میرے بھائی ہیں انہیں بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی آپ ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل پہ یا کسی گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے تو انہیں روک کے تلاشی لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی عید ہے، کچھ ہمیں عیدی دیں. یار عیدی تو بچوں کو دی جاتی ہے، آپ بچے تو نہیں ہیں. جیسے آپ کے بچے ہیں گھر میں اسی طرح اس کے بھی بچے ہیں. اس نے بھی جا کے ان بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا دل میں امیدیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں بھائیوں نے، کہ ہم اپنی بہنوں کے لیے کچھ لے کر جائیں گے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ لے کر جائیں گے، غریب جو بیمار ماں باپ ہیں ان کے لیے کچھ لے کر جائیں گے، اور آپ لوگ آگے اپنا جو ہے نا وہ جھولا لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو امید ہے میرے تمام بھائی ان میری باتوں پہ عمل کریں گے، کوشش کریں گے. کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. ہم یوں ہی اگر ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالتے رہیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، اس دفعہ خدارا جتنے مخیر حضرات جو ہیں یہ چیزیں جو بانٹتے ہیں وہ اس طرف دھیان کریں. ایک تو جو ہے وہ لوگوں کو جو 5 بندے ہیں ان کو اپنے اپنے علاقے میں ان کو جو ہے روزگار مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی بند ہو جائے گی، وہ سستی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور آپ کا یہاں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی بھلا ہوگا. السلام علیکم.